دوا پلسٹلا ہے، اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے خواتین کی پیدائش، بچے کی پیدائش کے وقت ان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے بعض بریچ کیسز کہلاتے ہیں۔ بچے کی سر کی بجائے اس کی پیٹھ باہر کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الٹا کر کے پیدائش کے وقت ایک ایسا طریقہ اختیار فرمایا ہے جس سے کم تکلیف سے وہ بچہ باہر آ جاتا ہے، لیکن اگر پیٹھ ہو تو جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بعض دفعہ وہ اس طرح پھنستا ہے کہ عورت مر جاتی ہے لیکن وہ باہر نہیں آ سکتا، اس کو بریچ کیس کہتے ہیں۔ ایسے میں آج کل آپریشن ہو جاتے ہیں۔ تو بریچ کیسز کے متعلق پلسٹلا 200 ایک بہت مفید دوا ہے۔ اکثر میں سفر میں ہمیشہ اس کو ساتھ رکھا کرتا تھا، کیونکہ بعض دفعہ کسی سفر پہ جاتے ہیں تو ایسی دوائیں جو عورتوں اور بچوں وغیرہ کے کام آنے والی فوری ہیں ان میں بہت مفید رہتی ہیں۔ تو پلسٹلا کا میں نے تجربہ کیا ہے، اکثر کام آتی ہے مگر کئی دفعہ نہیں بھی آتی۔ ایسی صورت میں جو ہومیوپیتھ متصب ٹائپ کے ہیں وہ کہتے ہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بے شک اس کو اور کوئی علاج نہ کرو، یہ بے وقوفی ہے اور بعض صورتوں میں ظلم بھی بن جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی کریں لیکن اپنی کمزوری کو وقت پر تسلیم کرنا لازم ہے۔ ہومیوپیتھک شکست ہوگی تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، نہ صحیح، لیکن آدمی کی جان تو نہ جائے کسی بیچارے کی۔ اس لیے مولوی بننا ہر علم میں بہودگی ہے، مولویت بڑا ظلم ہے۔ مولوی ہومیوپیتھ میں بھی ہوتے ہیں اور ایلوپیتھ میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ ضد لگا بیٹھتے ہیں کہ بالکل اس کے سوا کوئی سسٹم ہی نہیں ہو سکتا ہے، بالکل باقی سب جھوٹ ہے، ناممکن ہے۔ اور وہ مولوی جو ہیں وہ علم کے لیے بھی خطرہ اور بنی نوع انسان کے لیے بھی۔ اس لیے ہومیوپیتھک میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں آپ ناکام ہوں، اگر آپ کو یہ اتنی محبت ہے ہومیوپیتھی سے کہ ہومیوپیتھی کی ناکامی برداشت نہیں، تو صاف کہیں کہ ہمیں نہیں پتہ لگا دوا کا۔ ہومیوپیتھک میں ہوگی کوئی دوا لیکن ہمیں علم نہیں، اور ایسی صورت میں تم جان بچانے کی فکر کرو۔ چنانچہ مجھے کئی دفعہ ایسا موقع پیش آیا، میں نے کہا اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آگے تمہارے بچے کی یا تمہاری جان کا خطرہ ہے، اس لیے فوراً اپنا علاج فکر کرو۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو علاج نہیں ہو سکا یہاں وہ وہاں بھی نہیں ہو سکا، لیکن اس سے کم یہ تو دل پر ایک داغ نہیں لگنا تھا کہ شاید وہاں چلا جاتا تو کچھ بہتری ہو جاتی۔ مگر کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جب ہمارے بس میں نہیں تھا، ایلوپیتھک علاج سے بالکل شفا یاب ہو گیا۔ پھر سرجری کی باتیں ہیں، جہاں یہ جراحی کا عمل شروع ہوتا ہے وہاں ادویہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کی حد ختم ہے، اور جراحی کے کچھ حصوں میں ہومیوپیتھک اثر بھی چلتا ہے، لیکن ایک بہت وسیع جہان ہے جس میں جراحی کے عمل میں دواؤں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اب ہڈی ٹوٹ کے الگ الگ ہوئی ہے کہ ہومیوپیتھک بیٹھا دوائیاں دیتا رہے کہ نہیں جڑ جائے گی، وہ سیدھی ہوگی تو جڑے گی، لیکن اس کو سیدھا کرنے کے لیے جو میکینیکل مینز ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو یہ جو ہے جراحی یہ ایک میکینیکل سائنس ہے، اس کے ساتھ ادویہ بھی چلتی ہیں، اور ان ادویہ میں ہومیوپیتھک ادویہ بھی ہیں جو بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، میرا تجربہ ہے۔ لیکن جو بیمار ہے جراحی کا اس کے سپرد کرنا چاہیے، تم اس کو سنبھالو۔ اسی طرح میں ذکر کر رہا تھا، سفر کے دوران مجھے جو خواتین کی بیماریوں میں موقع ملے ہیں ان میں ایک شاید میں نے پہلے بات بتائی تھی، یہ سندھ میں جو واقعہ ہوا تھا۔ میں لڑکانے انور آباد دورے پر گیا ہوا تھا، اور وہاں رات کو خوب مجلس گرم تھی، جلسہ تقریر ہو رہی تھی، تو اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا بیچارہ، اور اس نے بہت درد کا اظہار کیا کہ میں مارا گیا، میری بیوی اس وقت سخت تکلیف کی حالت میں ہے اور اس کے لیے دعا کا اعلان کروائیں۔ تو میں نے کہا ہم دعا کرتے ہیں، مگر بتاؤ تو صحیح کہ تکلیف کیا ہے۔ اس نے کہا ایک ہومیوپیتھ آیا تھا یہاں، وہ تسہیل ولادت کی ایک دوائی دے کے گیا، اور وہ دوائی ایسی الٹی پڑی ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کی عورت کا جو رحم کا منہ ہے وہ اس طرح سکڑ چکا ہے، اس طاقت کے ساتھ تشنج ہے کہ ہمارا کوئی علاج کام نہیں کر رہا۔
اور اب وقت نہیں ہے کہ تم ہسپتال پہنچاؤ اور وہاں آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا ہو سکے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ حالت تھی. اور اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو علامتیں وہ بتا رہا تھا اس کا علاج کولوفائلم ہے، اور میں کولوفائلم بھی 200 طاقت میں اپنے پاس رکھا کرتا تھا. میں نے اس کو کولوفائلم دی کہ دعا ہم کرتے ہیں اور تم یہ جا کے دو اور پھر بتانا. کوئی 10-15 منٹ کے اندر اندر ہی وہ ہاتھ میں مرغی پکڑی اور دوڑا دوڑا آ رہا تھا. میں کہ کیا ہوا ہے؟ مرغی محبت کے اظہار کے تحفے کے طور پر کہ صحت مند پیارا بچہ پیدا ہوا ہے. اور دوائی دینے کے چند منٹ کے اندر اندر بیوی کو سکون مل گیا اور پھر وہ ساری ریلیکسیشن ہو گئی اور خدا کے فضل سے ٹھیک ٹھاک بچہ ہو گیا. تو ہومیوپیتھک کوئی ایک چٹکلا نہیں ہے، ایک سائنس ہے. اس کو سائنس کے طور پر پڑھنا چاہیے اور اس کے مطالعہ کے وقت عجز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. کسی علم میں تکبر اختیار کرنا غلط بات ہے. علمی تکبر کو یا ذاتی کسی اور کمال کو تکبر کے ذریعہ بنانا یہی ہے جو خدا کو ناپسند ہے. اور دوسرے لفظوں میں اسی کو میں مولویت کہتا ہوں. تو مولویت سے پرہیز کریں. انکسار کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں کمزوری نظر آئے مان جائیں، کوئی حرج نہیں. ان شرطوں کے ساتھ ہومیوپیتھک سیکھیں جو میں نے بیان کی ہیں. اب اس